کا سودا ہونے والا ہے، پھر اس طرح تو میں اور ایمان میں کمزور ہو جاؤں گا۔ اسی وجہ سے حضرت کعب بن مالک نے آنے والا یہ قدم اٹھایا، وہ اپنی ایمانی غیرت کی وجہ سے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ 50 دن تک جو آدمی اس کیفیت میں گزارے اور اس مرحلے پر اس کو کہیں سے فریاد رسی کرنے والا کوئی فریاد کرے اور اس کو مدد کے لیے کوئی پناہ دے، کیا جذبہ ہوگا ہمارا اور تمہارا۔ لیکن اس صحابی کا دیکھو کہ وہ پھر بھی اسی لیے نہیں، اٹل بیٹھا ہوا ہے، ثابت قدم ہے کہ میرے سے نہیں ہوگا، اللہ میرے ایمان کو محفوظ رکھے۔ یہ دیکھو کتنی بہادری ہے اس کی، اور کتنی ان کی ثابت قدمی ہے، اور کتنی ان کی استقامت ہے کہ ذرا برابر بھی ان کے اندر لچک نہیں آ رہی۔ یقول من یدل علی کعب بن مالک فتفق الناس یشیرون له، شروع ہوئے اشارہ کرنے لگے، حتی اذا جاءنی، یہاں تک آیا میرے پاس، دفع لی کتاب من ملک غسان، میرے پاس حوالے کیا خط غسان کے بادشاہ کا، فیضا فیہ، اس کے اندر لکھا ہوا تھا، اما بعد فإنہ قد بلغنی، بے شک میرے پاس یہ خبر پہنچی ہے، ان صاحبک قد جفاک، بے شک تیرے ساتھی نے تجھ پر ظلم کیا ہے، ولم یجعلک اللہ بدار احون، بدار حوان، اللہ نے تجھے ذلیل گھر میں پیدا نہیں کیا، تو ذلیل خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، تو گھٹیا نہیں، ولا مضیعتن، اور تو اسی طرح کو ضائع ہونے والا نہیں ہے، فالحق بنا، ہمارے پاس آ جا، نواسک، ہم تیری پوری پوری مدد کریں گے، فقلت لما قرأتها، حضرت کعب بن فرماتے ہیں جب میں نے پڑھا، وہذا اذن من البلاء، یہ تو اور مصیبتوں میں سے اور مصیبت میرے واسطے بن گئی، فتیممت بها التنور، میں نے اس کو ارادہ کیا اسی کو تنور میں ڈالنے کا، فسجرته بها، میں نے اسی کو اسی میں جلایا، حتی مزت گزر گئی 40 راتیں 50 میں سے، اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد یاتینی، میرے پاس آیا، فقال، کہنے لگا، ان رسول اللہ یا مرکا، بے شک حضور آپ کو حکم فرماتے ہیں، ان تعزل امراتک، تو اپنی عورت کو جدا کر دے، جورو کو اپنے سے جدا کر دے، فقلت اطلقها، میں اس کو طلاق دے دوں، ام ماذا افعل، یا میں کیا کروں، قال لا بل اعتزلها، فرمایا نہ، بس اس کو صرف اپنے سے جدا کر دے، ولا تقربها، اور اس کے قریب نہ جا، وارسل الى صاحبی، اس طرح میرے ساتھیوں کے پاس بھی پیغام بھیجا اسی طرح، فقلت لامراتی، میں نے اپنی جورو سے کہا، الحقی باہلک، جا تم پنجے پینکے ون فتکونی عندهم، تم وہاں رہے، حتی یقضی اللہ فی هذا الامر، یہاں تک اللہ اس معاملے میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں فجاءت امرات ہلال بن امیہ، آئی حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں، کہنے لگی، اللہ کے رسول، ان ہلال بن امیہ شیخ، جھور بوڑھا ہے، لیس لہ خادم، کوئی اس کا خدمت کرنے والا نہیں ہے، فہل تکرہ ان اخدمہ، کیا نامناسب ہے، جائز نہیں ہے کہ میں ان کی خدمت کروں بوڑھے کی، قال اللہ، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات خیال میں رہے کہ لا یقربو، کہ تیرے قریب نہ آئے، قالت انہو، فرمانے لگی قسم خدا کی، واللہ ما بھی حرکت الی شیء، وہ تو حرکت ہی نہیں کرتے، ہلتے ہی جلتے نہیں، وہ کہاں اسی طرح کے معاملے کریں گے، واللہ ما زال یبکی منذ کان من امرہ، قسم خدا کی وہ اس وقت سے رو رہے ہیں جب سے معاملہ پیش آیا ہے، وہ آج تک، قال لی بعض اہلی، مجھے بعض گھرانے والوں نے کہا، ان استاذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اجازت طلب کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں، کما اذن لامرأۃ ہلال بن امیہ، جیسے کہ اجازت طلب کی حضرت ہلال بن امیہ نے بیوی کی، ہلال بن امیہ کی بیوی نے، ان تخدمہ، کہ وہ خدمت کرتی رہے، فقلت واللہ لا استاذن فیہا، میں نے کہا میں اللہ کی قسم، میں اللہ کے رسول سے میں اجازت طلب نہیں کروں گا، وما یدرینی ما یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا خبر کہ رسول اللہ کیا جواب دیں، اذا استاذنتہ، جب میں ان سے طلب کروں اس بارے میں، وانا رجل شاب، میں تو جوان ہوں، فلبثت بعد ذلك 10 لیال، اس طرح بہرحال 10 راتیں میں رہا، اس طرح جورو بھی مجھ سے جو جدا تھی، اور اس طرح میں 10 راتیں اور بھی میں نے گزاری، حتی کملت لنا 50 لیلۃ من، اور یہاں تک کہ پوری ہو گئی 50 راتیں، من حین نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلامنا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سے کلام کرنے سے منع فرمایا تھا، فلما صلیت صلاۃ الفجر، اور جب میں نے صبح کی نماز پڑھی، 50 لیلۃ، جو 85ویں رات کی صبح تھی، وانا علی ظہر بیت من بیوتنا، میں اپنے گھر کی پیٹھ پر تھا، فبینا انا جالس، اس درمیان کہ میں بیٹھنے والا تھا، ٹائم تھی آجا ہلے گھڑیال ہو گیا، ہلے اساں جی خبر کندی پئی بھئی،
فَإِنَّ جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ، جو ان میں بیٹھنے والا تھا اس حال میں جو اللہ نے بیان فرمائی، قد ذاقت علیہ، مجھ پر زمین تنگ ہو چکی تھی، جان میرے اوپر سکڑ گئی تھی، وذاقت علیہ الارض، او میرے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی باوجود کشادگی کے، سمیت صوت صارخ اوفا علی جبل صلح، میں نے ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا جو جبل صلح کی چوٹی پر سے آواز لگا رہا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آواز لگانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صلح کی پہاڑ سے گالا سوتی، یا کعب بن مالک، او کعب بن مالک ابشر، او خوشخبری قبول کر، قال فخررت ساجدا، میں سجدے میں گر گیا، وعرفت ان قد جاء فرج، او اللہ کی طرف سے اب کشادگی آ گئی ہے، وآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوبۃ اللہ علینا، اور اعلان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توبہ کی قبولیت کے بارے میں، ان صلی صلاۃ الفجر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز فرمائی۔ یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی یہ سحری کے ٹیم پر نازل ہوئی تھی۔ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بی بی ام سلمہ سے، ازواج مطہرات سے عرض کی، بتائی کہ یہ اس طرح کی نازل ہوئی ہے، اور آپ کا خیال ہوا کہ ابھی ہی جو اعلان کیا جائے، تو ام سلمہ نے تجویز کیا کہ اب لوگ سو رہے ہوں گے، خامخواہ کے لیے بے آرام کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے حضور نے اس اعلان کو نماز صبح میں فرمایا، اور اسی موقع پر ایک ساتھی جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اسی کو بولانے لگا، بتلانے لگا۔ یہ واقعہ یہی تھا۔ تفصیل یہ ہے کہ وہ واقعہ جو وحی نازل ہوئی تھی وہ سحری کے ٹائم ہوئی تھی، اب جب اعلان حضور نے فرمایا، وہ اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔